ایران عراق جنگ ہوئی، ماضی دیکھ لو، ماضی دیکھ لو، بغداد تاراج ہوا ان کے ہاتھوں، میسور کو شکست ہوئی سلطان ٹیپو شہید کو ان کے ہاتھوں، میر غلام علی لنگڑا، جعفر از بنگال و صادق از دکن، نواب سراج الدولہ کا شکست ہوئی کس کی وجہ سے؟ صادق، میر صادق شیعہ، دکن میسور سلطان ٹیپو شہید، اس کو شکست کا سبب میر غلام علی لنگڑا اور کون؟ جعفر، اور بے شمار واقعات ہیں۔ پاکستان دو لخت ہوا یحییٰ خان کے زمانے میں، ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں، مسلکاً اعتقاداً دونوں شیعہ۔ ایران عراق جنگ ہوتی ہے، سمجھو لڑ رہا ہے ایران عراق، اسرائیل کے طیارے اڑتے ہیں، وہ آ کر عراق کا ایٹمی ری ایکٹر تباہ کرتے ہیں۔ لڑ رہا ہے ایران اور عراق، عراق کے ایٹمی ری ایکٹر کی تباہی کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ ایران کو۔ ایران اگر یہودیوں کا مخالف ہے تو یہ تائید، یہ تعاون کس کے ساتھ ہوگا؟ اب جنگ ہے خلیج کی، صدام نے غلط کیا، آج بھی غلط، کل بھی غلط، ہمیشہ غلط۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ عربوں کا کم سے کم، ورنہ مسلمانوں کا اپنا معاملہ ہے، چلو مسلمان نہیں رہے، عربی سے ہمارا معاملہ ہے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ کسی غیر ملکی خبیث خنزیر شیطان کو، اس بش کو بجائے درمیان میں بلانے کے اس کو باہری ٹکڑا ڈال دیتے، وہی بش وہی پھینک دیتے کہ جائے کھاد بھاج پوچھل چاک بھاج، لیکن ہم نے اس کو بلایا۔ اور یہ مور غبار امریکہ کے جھنڈوں پر مارچ کر کے امریکہ کی تذلیل کرنے والا ملک ایران، اس نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ امریکہ کی مداخلت پر وہاں کیوں نہیں واقعہ کیا؟ دو، جنگ کے دوران 200 طیارہ عراق کا، ایران نے امریکہ دشمنی کی بنیاد پر عراق کو تعاون کا یقین دلایا کہ تیرا بھی دشمن میرا بھی دشمن، میں تو اس کو جھنڈے پر مارچ کرتا ہوں، ذلیل کرتا ہوں، رسوا کرتا ہوں، تھوک پھینکتا ہوں، میں نے اس کے سفیروں کو قیدی بنایا، پیسے چھڑوائے، بندوں کو مارا، اس کا حملہ ناکام کیا، میں تو امریکہ کا نمبر 1 دشمن ہوں، تو بھی امریکہ کے ساتھ لڑ رہا، میں تیرا یار ہوں، ہماری تمہاری دشمنی اپنی جگہ پر۔ وہ الو کا چرخا اس کے پھندے میں آ گیا، انہوں نے تقیہ کر لیا، وہ تقیے میں مار کھا گیا پاکستانی بوتھڑ والے تھن بٹھنی کی طرح، نفس پسندی کی طرح، ہیں جی۔ 200 طیارہ عراق کا جنگ کے دوران ایران نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب فرمائیے، جس ملک کا جغرافیہ آپ کے صوبہ سندھ جتنا ہو، سارا عراق ٹوٹل اتنا، سندھ شاید بڑا ہے، اور 200 طیارہ جنگ کے دوران جس حکومت کا اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں اگر وہ 4 دن لڑ بھی سکتا تھا، اس کی کمر کس نے توڑی؟ ایران۔ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہاں محرم کے آنے سے پہلے ملتان کے اندر، ضلع جھنگ کے اندر، امریکن کونسلیٹ رچرڈ میکی آیا، جھنگ کے 3 دورے کیے، ضلع جھنگ کے، ملتان کا دورہ کیا، جعفریہ کے یہاں کے ایک لیڈر اشتیاق جعفری صاحب نے اس کو کھانا کھلایا۔ اس کے بعد ملتان کے اندر ایک ڈرامہ کیا گیا، بوسن کالج روڈ کے اندر، وہاں مسئلہ کھڑا کیا گیا۔ خواجہ ابوالکلام ایک پروفیسر ہے، اس نے ایک بات کی جو بات 14 سال سے ہر دینی مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ ایمان والو مت قریب جاؤ نماز کی جب تم نشے کی حالت میں۔ اس آیت کے شان نزول وہ بیان کیا، اس پر وہ ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ شان نزول یہی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ کرام موجود تھے۔ شراب کی حلت و حرمت کا کوئی قانون نہیں، معاشرے میں پی جاتی تھی۔ جس نبی نے اللہ کے علاوہ دوسرے کو سجدہ کرنا حرام قرار دے دیا ہے، مانگنا حرام قرار دے دیا ہے، اس نبی کی ذات لوگ کرتے ہیں، صحابہ ان کے نقش قدم پر چلتے، نبی نے شراب کے متعلق کوئی حکم نہیں فرمایا، پی جاتی تھی، انہوں نے بھی پی۔ نماز کا وقت ہوا، علماء یہ لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، علی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز میں بھول گئے، تو اللہ پاک نے ان کا بھولنا پسند نہ آیا، ان کے وجود کو اس حکم کا سبب بنا دیا، ان کی شان نزول یہ ہے۔ آیت یہ بیان کیا کہ قاسم العلوم، انوار العلوم، خیر المدارس پاکستانی پوری دنیا کے اندر جہاں بھی قرآن کی تفسیر اور ترجمہ پڑھایا جائے گا، یہاں شان نزول یہ بیان کیا جائے گا۔ یہاں پر یہ ہنگامہ کھڑا کیا کہ جناب وہاں ایک رشدی ہے، رشدی نے یہ کیا، اور جواب میں وہاں کے ان کے رافضی کو ایک ملک مظفر پروفیسر نے وہاں رسول اللہ کے بارے میں بکواس کی، دھوکا، اگر تم علی کے متعلق یہ کہتے تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ سب کہہ دیجیے، نعوذ باللہ سب کہہ دیجیے، ثم نعوذ باللہ، ان کا بھی تمہارا پیغمبر پیتا تھا۔ یہ رچرڈ مکی کی آمد، اشتیاق جعفری، فقہ جعفریہ کا لیڈر،
ISO والوں کا پراپگنڈا، اس کے بعد جناب ملتان کے اندر ہنگامی حالات، جو صورتحال، مولوی عبدالصمد آزاد کا لیے میں قتل، پورے ملک کی صورتحال، یہ کیا ہے؟ میں صرف آپ حضرات سے، سنی حضرات سے، خدا کے لیے تمہیں خدا کا خوف نہیں رہا، تمہیں پیغمبر سے محبت نہیں رہی، تمہیں قبر یاد نہیں، تمہیں آخرت کا ڈر نہیں، تو کم سے کم آخری درجہ ہے اپنی اولادوں کا مستقبل محفوظ کر، اپنے آپ کو منظم کرو، اپنے عقیدے کے اظہار میں کمزوری مت دکھاؤ، تمہیں موت اسی وقت آنی ہے جب آئے گی، پہلے نہیں آ سکتی، اپنے آپ کو منظم کرو۔ اس ملک کے اندر ساجد نقوی نے بیان دیا ہے کہ یا اس ملک کے اندر فقہ جعفریہ آئے گی یا یہ پاکستان رہے گا۔ 22 جون کا نوائے وقت ملتان کا، لاہور کا، ہم ان کے اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ آپ قبول کرتے ہیں؟ ہم قبول کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم فقہ جعفریہ نہیں آنے دیں گے، یہاں قرآن و سنت کی حکومت ہوگی، فقہ حنفیہ ہوگی، اور پاکستان بھی باقی رہے گا، فقہ جعفریہ نہیں آنے دی جائے گی۔ اب بتاؤ تمہیں ساجد نقوی کا چیلنج قبول ہے؟ قبول ہے نا؟ جو کہتے ہیں قبول ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو۔ جو ساجد نقوی کا چیلنج قبول نہیں کرتا، ہاتھ کھڑا نہیں کرتا، سنی کہلاتا ہے، اور ہاتھ کھڑا نہیں کرتا، خدا بندہ اس کے ہاتھ کو مفلوج کرتے۔ رج گئے ہو، رج گئے ہو گئے، بن گیا پاکستان اسلامی اسٹیٹ، سنی اسٹیٹ بن گئے۔ ایویں نہیں بنتا سونا، تھوڑے دشمن نشے سجن ہیں، تھوڑے سجن ہیں، انہوں نے پچھو طاقت ہے، امریکہ ہونا دے نال، یہودی ہونا دے نال، BCCI بینک دے ذریعے امریکہ دی یہودی فرما نے جتنا پیسہ امریکہ نے ضبط کیتے ایران دا، ان کو کئی گنا زیادہ ان کو واپس دے۔ آرام سے بیٹھے، بس ہو گئی بات، زیادہ بے تکلف ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی بھائی، اچھا نہیں ہوتا، یہ اخلاقی کچھ حدود بھی ہوتی ہے۔ وہ کیا کہتا ہے ساجد نقوی، یا اس ملک میں فقہ جعفریہ آئے گی یا پاکستان باقی رہے گا۔ کیا مطلب؟ اگر فقہ جعفریہ نہیں آئے گی تو ہم پاکستان باقی نہیں رہنے دیں گے۔ میں اس کے متعلق پوچھتا ہوں، تم سنی مسلمانوں کو اس کا یہ چیلنج قبول ہے کہ نہیں؟ کیا تم پاکستان اور اسلام دونوں کی بقا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ اب سمجھ میں آیا میرا بات؟ میں یہ کہوں، اس نے چیلنج کیا ہے کہ ہم یا فقہ جعفریہ لائیں گے یا ملک باقی نہیں رہنے دیں گے۔ ہم کہتے ہیں ہم فقہ جعفریہ نہیں آنے دیں گے، ہم اسلام لائیں گے اور صحابہ کا اسلام لائیں گے اور پاکستان باقی رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ کھلی بات کرتا ہوں، تعاون کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کیا کرو گے؟ بجدیاں دے اگوں ویندیاں دے پچھو، انہیں نا اصل تو صحیح ای ہیں، جھاڑ نہ ہوئے تو می ہیں، کام نہ ہوئے تو شی ہیں، اصل تو صحیح بل ای ہیں۔ منظم کتابیں لے جاؤ، بالخصوص مولانا منظور احمد نعمانی، سب کہہ دیجئے مقدس اللہ العالی، ایرانی انقلاب ان کی کتاب گھر میں لے جاؤ، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، ہمسائے کی بچیوں کو، مسلمان بچیوں کو، بہنوں کو بلاؤ، ان کو سبقن پڑھاؤ، خود پڑھو، دوستوں کی دعوت کرو، چائے کی پیالی پلا کر مر نہیں جاؤ گے، یہ رسول اللہ کی سنت سمجھ کر رسول اللہ کی دعوت دے کر دین کی تبلیغ فرماتے ہیں۔ دعوت دو، نہیں جانتے مسلمان بھائی حسین اور علی کی محبت کے نام پر گرفتار ہو جاتے ہیں، ایمان لٹوا کے آ جاتے ہیں۔ ان رہزنوں کی روپ کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے ایمان کو سنبھالو۔ اسلام ایک ہے، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، وہی گھر والوں کو بتایا۔ نبی سب کا ایک ہے، دین سب کا ایک ہے، خدا سب کا ایک ہے۔ اللہ پاک میرا اور آپ سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرماوے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے، جو ہم نے وعدے کی ہے اللہ ہمیں ایفا کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے آپ کو منظم کرو، منظم کرو، منظم کرو۔ والسلام علیکم۔